وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يجيب الضراب ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا
رواه البخاری و مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی اس مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص، جو اللہ ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا، مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کرنے والا، ہم سب کا مشکل کشا، حاجت روا، ہم سب کا مددگار وحدہ لا شریک الہ ہے۔ ان گنت لا تعداد بے وسائل درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، ہمارا راہنما بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ دوستو، ماہ محرم چل رہا ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت، آپ کی شان، آپ کے مقام کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ بیٹا کیا نہیں، بات ہوئی تھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے۔ ماہ محرم اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے جو خود کو مومن کہلواتے ہیں، دعویٰ محبت اہل بیت کا کرتے ہیں، دعویٰ محبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتے ہیں، دعویٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا کرتے ہیں، مگر ان کے دوست، ان کے بھائیوں، ان کے عزیز و اقارب، ان کے نانا کے شاگردوں کے متعلق، ان کے نانا کے دوستوں کے متعلق ان کی زبانیں بڑی دراز ہیں اور بغض و عناد سے بھرے ہوئے دل ہیں ان کے، صحابہ کرام کی زبانیں سے۔ آج کا ہمارا موضوع کامیاب لوگ کون ہیں؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والے، آپ کی رہنمائی میں چلنے والے، یا آپ سے بغض و عناد رکھنے والے، آپ کی تنقید کرنے والے، یا آپ کے خلاف دلوں میں بغض رکھنے والے؟ یہ فیصلہ میں اور آپ اپنی طرف سے نہیں کریں گے، یہ فیصلہ اللہ کا قرآن کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرتا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ نمل آیت نمبر 59، فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ کہہ دو ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے اور سلامتی ہے ان اللہ کے بندوں پر، ان لوگوں پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا۔ سورہ نمل کی آیت اس کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے متعلق
اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں مسند احمد میں الشرح سنہ للمروزی نے یہ روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو ان کے دلوں میں جھانکا, ان کے دلوں کو دیکھا تو جو سب سے اچھا دل, جو سب سے پسندیدہ دل, جو سب سے قربت والا دل اللہ تبارک و تعالی کو لگا وہ نبی علیہ السلام کا تھا, جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بنانے کے لیے پسند فرما لیا. اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے جب لوگوں کے دلوں میں دیکھا تو جن دلوں کو پسند کیا وہ دل تھے نبی علیہ السلام کے صحابہ. اپنے محبوب کو پسند کیا, پھر اپنے محبوب کے ساتھیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پسند کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بڑے سرٹیفکیٹ دیے ہیں کامیابیوں کے, کامرانیوں کے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پیروی کرنے کا, ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جس راستے پہ وہ چلے ان رستوں پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا اور فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ ہے آیت نمبر 100 ہے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. سورہ توبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو سبقت لے گئے, جنہوں نے جلدی کر لی, جو پہلی پوزیشنوں میں چلے گئے, صحابہ کرام وہ لوگ جو مہاجرین میں سے تھے چاہے انصار میں سے تھے, اور وہ لوگ بھی والذین اتبعوہم باحسان, اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کی پیروی کی, جنہوں نے ان کے راستے کو بنایا. اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وَأَعْدَ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے. ذالک الفوز العظیم, اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. پتہ کیا چلا اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا, ذکر کیا ان لوگوں کا جنہوں نے سبقت لی ایمان لانے والوں میں, چاہے وہ صحابہ کرام انصار میں سے تھے چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے. اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کی اتباع, ان کا طریقہ, ان کا راستہ بتا دیا کہ اگر اس کے مطابق ان کے ایمانوں کے مطابق ان کے عملوں کے مطابق تمہارے عمل ہو گئے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ. اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے گا اور تم بھی اللہ سے راضی ہو جاؤ. ایمان اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایمان کیسا چاہیے, فرمایا سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 137 ہے, فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایمان ایسا لاؤ جیسا تم سے پہلوں نے ایمان لائے, پھر ہی تم فَقَدْ اهْتَدَوْا, پھر ہی تم ہدایت والے ہو. پتہ یہ چلا ایمان بھی چاہیے تو صحابہ جیسا, عمل بھی چاہیے تو صحابہ جیسا, محبت رسول بھی چاہیے تو صحابہ جیسی, سنت کی پیروی بھی چاہیے تو صحابہ جیسی, تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہم
اپنے خواہشات کے مطابق، اپنے خیالات کے مطابق، اپنے رواج کے مطابق محبت رسول میں اپنی راہ لے لیں گے، اپنی مرضی سے محبت رسول میں اپنی رستے میں نکل جائیں گے تو وہ بھی قبول نہیں۔ رستہ صحابہ والا ہوگا، محبت صحابہ والی ہوگی، پھر ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ پتہ یہ چلا ایمان کی یہ نشانی بتا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایمان اگر تمہارا صحابہ جیسا ہوگا، جیسے ان لوگوں نے ایمان لایا تھا نبی علیہ السلام پہ، تو پھر ہی تم کامیاب ہو۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حلیۃ الحوریہ میں یہ بات نقل ہے، فرمایا من کان مستنا فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر تم کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو ان اصحاب محمد کی پیروی کرو جو اس دنیا سے وفات پا گئے۔ کانوا خیر الامت، وہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے۔ ابرھا قلوبا، بڑے ہی اچھے دلوں والے تھے، بڑے ہی پیارے دلوں والے تھے۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور بڑے گہرے علم والے تھے۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور بڑے کم تکلف کرنے والے تھے۔ اختارهم الله لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ونقل دینہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا تھا اپنے نبی کی ساتھی کے لیے، اپنے نبی کے ساتھ کے لیے، اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو پسند کر لیا تھا، اور نقل دین بھی، اور اپنے دین کی اشاعت کے لیے ان لوگوں کو چن لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ فَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم قَالُوا لِلْهُدَىٰ الْمُسْتَقِيمِ، فرمایا تم ان کی مشابہت اختیار کرو، ان کی مشابہت اختیار کرو بِأَخْلَاقِهِمْ، اخلاق میں، وَطَرَائِقِهِمْ، اور طریقوں میں، فَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ ہدایت والے تھے، صراط مستقیم والے تھے۔ اور شرح عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی رحمت اللہ علیہ یہ بات نقل کرتے ہیں کہ فرمایا ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور کسی ایک کی محبت میں ہم افراط و تفریط کا شکار نہیں، کہ کسی ایک کی محبت میں حد سے گزرنے والے نہیں، اور نہ کسی سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم اس شخص سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں جو شخص نبی علیہ السلام کے صحابہ سے بغض رکھتا، اور ہم اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ اور آج آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا کیا القابات سے نواز رکھے ہیں، کیسی کیسی باتیں کہی جا رہی ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی پیروی کرنے والا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجانے والا، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت رکھنے والا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی سیرتوں پہ چلنے والا، جیسے نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے ایسی محبت رکھنے والا، جیسی اطاعت کرتے تھے ایسی اطاعت کرنے والا اگر بندہ ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا۔ کیوں؟
اللہ نے اپنے قرآن میں فرما دیا، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، ابھی ایمان نہیں لے کے آئے، حدیبیہ کے مقام پہ نبی علیہ السلام پہنچے ہیں، فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، نبی علیہ السلام عمرے کے نیت سے جا رہے ہیں، انہوں نے روک دیا، کہا آپ آ نہیں سکتے، تو کچھ لوگوں کا بات چیت کے لیے آنا ہوا، ان میں عروہ بھی آئے، اور انہوں نے جو عمل صحابہ کرام کا دیکھا رضوان اللہ مجمعین، انہوں نے جا کے اپنے لوگوں کو بتلایا، ان قریش مکہ کو بتایا جو اپنے آپ کو بڑے بہادر اور بڑے اپنے آپ کو اس وقت کے فرعون سمجھتے تھے، بادشاہ سمجھتے تھے، ان کو بتایا کہ میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پہ نہیں جاتا، ان کے ہاتھوں پہ گرتا ہے اور اپنے چہروں پہ مار لیتے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو ان کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، آنکھیں ان کی جھک جاتی ہیں، اور آپ کے حکم میں جو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، آپ کے وضو کا پانی نیچے گرنے کو ہی نہیں دیتا۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں میں گیا ہوں، سفیر بن کے کیسر و کسرا میں گیا، حبشہ میں گیا، روم اور فارس میں گیا، مگر میں نے ایسے ساتھیوں کو نہیں دیکھا جیسے صحابی، جیسے ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسی محبت وہ کرتے ہیں، ایسی محبت، ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری میں نے کسی میں نہیں کی۔ تو ہمیں ایسی محبت کرنی چاہیے، ہمارے پاس چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آج سے کم از کم 14 سال پہلے چلے گئے ہم میں سے، تو آج نبی علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں ہمارے پاس، نبی علیہ السلام کی سنتیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ آج ہمیں نبی علیہ السلام کی سنتیں ہم تک کس نے پہنچائی؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی جماعت۔ اگر ہم محبت رسول اور محبت صحابہ میں رہیں گے اور سچے ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے تو ضرور ہمیں کامیابی بھی ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دعویٰ بھی، ہمیں وہ وعدہ بھی ملے گا کہ تمہارے لیے ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہوگی یہ تمہاری، اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور تم دین کے صحیح اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی پیروی اور ان پہ بتائے ہوئے رستوں کے مطابق اپنے رستوں کو درست کرنے کی، اپنی سمتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔